الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب ألا وهي القلب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کا راستہ، جو کوئی بھی راستہ ہو، اس راستے کا منزل مقصود ہوتا ہے. گھر کا راستہ گھر تک پہنچنے کے لیے، مسجد کا راستہ مسجد تک پہنچنے کے لیے، اور اللہ کا راستہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت ملنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اس لیے اللہ کو خوش کرنے کا راستہ ہے یہ. اس لیے اللہ کے راستے کہتے ہی اسی کو ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان سبیل اللہ کل عمل صالح، کہ اللہ کا راستہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس راستے میں ہر عمل صالح زندہ ہو، دعوت بھی زندہ ہو، تعلیم بھی زندہ ہو، عبادت بھی زندہ ہو، خدمت بھی زندہ ہو، ہر جو اعمال جو زندہ ہو، اس راستے کو اللہ کا راستہ کہتے ہیں. اور اس راستے پر چل کر ہمارا منزل مقصود جو ہے وہ اللہ ہے. وہ اللہ ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ ہمارا ہر قدم اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے، ہمارا ہر قدم اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے رکھنا ہے. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان کا سب سے پہلا کوشش یہ ہے کہ شیطان اسلام اور انسان کے بیچ میں آتا ہے، آدمی کو مسلمان نہیں ہونے دیتا. کہ جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو شیطان جو ہے اس آدمی کے اور ہجرت کے درمیان جو ہے وہ رکاوٹ بنتا ہے کہ ہجرت کرنے نہیں دیتا. اچھا، جب آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کر لیتا ہے، پھر شیطان کیا کرتا ہے کہ اس کے درمیان اور نیت کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے. اب نیت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ نیت تو بہت اہم ہے. وہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ آدمی کو تو وہ ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو عمل کرے گا وہ ملے گا، نہیں، جو نیت کرے گا وہ ملے گا. تو آدمی اسلام بھی لے آتا ہے، ہجرت بھی کر لیتا ہے، اور پھر ہجرت کرنے کے بعد شیطان کی تیسرا جو حملہ اور اٹیک ہے وہ انسان اور اس کی نیت کے بیچ میں ہے کہ نیت خراب کرے. پھر جب آدمی کی نیت بھی درست کر لیتا ہے، اس لیے اپنی نیت کو بار بار ہمیں جو ہے وہ ٹٹولتے رہنا، اس کی تصحیح کرتے رہنا، اس کو بار بار ریفریش کرتے رہنا ہے کہ میں کیوں، اللہ کیوں میں جا رہا ہوں، میں کیوں ہوں. جب آدمی نیت کو جو ہے آدمی درست کر لیتا ہے تو پھر شیطان جو ہے آدمی اور اس کے مجاہدے کے بیچ میں آتا ہے. اللہ کے راستے میں بھی چلا گیا، نیت کو بھی اس نے صحیح سنبھال لیا، پھر مجاہدہ کرنے نہیں دیتا، مجاہدے سے ہٹاتا ہے. جب مجاہدے سے آدمی ہٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آدمی پھر نکل کے ہدایت نہیں ملتا.
کیونکہ اللہ کا جو وعدہ ہے ہدایت کا وہ تو مجاہدے کے ساتھ ہے. ہاں اس لیے یہ سارا پورا ایک جو ہے وہ ایک ترتیب، ایک منظم ترتیب ہے کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا الحمدللہ. پھر اسلام لانے کے بعد اللہ کے راستے میں کسی نہ کسی درجے میں ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد جو ہے ہم اللہ کے راستے میں بھی جا رہے ہیں. ہم اپنی نیتوں کو بار بار ٹٹولنا ہے. یہ اللہ کا راستہ ہے کہ کیوں مجھے اللہ کو ملنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کی محبت ملنے کے لیے انشاءاللہ ہر قدم جب اٹھے گا اللہ کی محبت محسوس ہوگی دل کے اندر، اللہ کی محبت کی لذت اندر محسوس کریں گے. اور اس محبت کو ملنے کا ہم نے جب مقصد بنا لیا، اس کے خاطر جو بھی تکلیفیں آئے گی، جو بھی مشقتیں آئے گی، وہ سب مزیدار ہوں گے. ہاں اس لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر اللہ کی محبت کی خاطر عورتوں نے، مستورات نے جو قربانیاں دی ہے اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے. کہ فرعون کی جو بیوی ہے، فرعون کی بیوی، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ان کی ایمان کا اللہ نے مثال دیا ہے ہمارے لیے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. کسی کے ایمان کی مثال اللہ نے بیان نہیں کیا. جتنے بھی صحابہ کرام، اولیاء اعظام، انبیاء علیہ السلام، سب کے جو ہے وہ قرآن کے اندر ذکر ہے، اور اللہ نے ان کے اندر اس عورت کی ایمان کے اللہ نے مثال بیان کی، تاکہ ہم آنے والوں کے لیے ایک نمونہ ہمارے لیے ملے کہ کیسے انہوں نے قربانی دی. اور کیوں؟ اللہ کی محبت میں. کوئی جو ہے وہ ماحول کوئی سازگار نہیں تھا. فرعون کے گھر میں رہنے والی عورت کے لیے اللہ کو اللہ ماننا کتنی مشکلات ہوں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے اللہ کو مانا، اور اللہ کی وحدانیت کو اور ایمان کو اپنے دل میں بسایا، اللہ کی محبت کو دل میں بسایا. یہ جو ہمارا اللہ کا راستے میں نکلنا ہے، یہ بھی ایمان ہی کی محنت ہے. ایمان کو پکانا، ایمان کو بنانا، ایمان کو بڑھانا، ایمان کو پھیلانا، ایمان کو مضبوط کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ کیونکہ یہ ایمانی تحریک ہے، ایمان کو حرکت میں لانے کی محنت ہے. تو اس کے لیے اللہ نے مثال دیا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کہ فرعون کی بیوی کی جو مثال اللہ نے ان کی ایمان کی مثال اللہ نے بیان کیا. اذ قالت رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ، یعنی کیسے کس طرح کیسے مخالف ماحول کے اندر، جیسے آپ لوگ بہت کہتے بھائی تم امریکہ میں تم تو دین پہ نہیں چل سکیں گے، تم تو یوروپ میں ہو تم تو دین پہ نہیں چل سکیں گے. اصل تو اللہ کی توفیق اور آدمی کے عزم و ارادے کی بات ہے. اب فرعون کی بیوی نے کوئی وہ نبی کی بیوی تو نہیں تھی، وہ فرعون کی بیوی ہے، لیکن ان کے اندر عزم ہے، ارادہ ہے، اور حق دعوت کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے ٹھان لیا کہ میں نے جو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے آسان کیا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی. اللہ اکبر. کہ فرعون جیسے جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اس کے مخالفت میں اتر آئے، کہا کہ تم سے جو ہو سکے کر لینا، مجھے نہ تمہارے تخت چاہیے، اور نہ تمہاری دولت، تمہیں سلام، مجھے تمہارا کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ چاہیے. تو اللہ نے کیسے ایک چیز فرعون جیسے بادشاہ کو ٹھکرایا، تو اللہ رب العزت نے جنت میں ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائیں گے. اور جانے سے پہلے اللہ سے یہ دعا کی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ میرے لیے جنت میں آپ ایک محل بنا دیں. اب وہ دنیا سے گئے بھی نہیں ہیں. فرعون نے جب ان کے جسم کے ہر حصے میں جب میکیں اور کیلیں ٹھوک رہے تھے، اس ٹھوکنے کے دوران اللہ نے وہ محل بھی دکھا دی، اور وہ محل دیکھتے دیکھتے وہ تکلیفیں ساری بھول گئی، اور وہ محل دیکھتے دیکھتے ان کی جان اللہ نے لے لی، اور وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے. یہ مثال ہے قرآن کے اندر اللہ نے ان عورتوں کی، کہ ہم جو مستورات اپنا کوئی آئیڈیل جس کو بنانا چاہتے ہیں، جس کو رول ماڈل بنانا ہے، تو وہ ہے
جو ہے آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں کہ ایمان کی راہ کے خاطر انہوں نے کیسے تکلیفیں برداشت کی اور اللہ کو کیسے راضی کرنے کے جذبے سے جب انہوں نے قدم اٹھایا تو اللہ نے ان کو کیا کچھ نہیں دیا. اللہ نے دنیا میں بھی اور قرآن کے اندر ان کا ذکر اور جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اللہ نصیب فرمائیں گے. یہ نتیجہ ہے اس عورت کا جس نے ایمان کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں دی، مشقتیں برداشت کی. اسی طرح ہماری مائیں بہنیں ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اور اس جیسے ملک کے اندر جو ہے وہ میاں بیوی کا اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے بچوں کو چھوڑ کے جانا بہت بڑی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس کا آپ حضرات کو بدلہ دے سکتے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے یہ واقعات جب ہوں گے تو ہمارے لیے انشاءاللہ قدم بڑھانا آسان ہوگا. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ شیطان جو ہے ابھی اللہ کے راستے میں بھی نکل آیا تو شیطان کوشش کریں گے کہ ہمارے مجاہدے کے اندر کمی آئے. تو اس وقت اللہ کے راستے میں مجاہدہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، ہمیں صرف اتنی چیز کرنی ہے کہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اس وقت کا مجاہدہ کیا ہے؟ انضباط اوقات. انضباط اوقات کا کیا مطلب ہے کہ جس وقت جہاں پر جس عمل کے لیے مشرے سے طے ہوں اس وقت وہاں پر اس عمل میں شروع سے اخیر تک شریک ہونا. بس یہ اس وقت کا ہمارے لیے بڑا مجاہدہ ہے. اس مجاہدہ کو ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں انشاءاللہ یہ اس وقت کا مجاہدہ ہے. ہمارے پہلے والوں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے، بڑے مار کھائے، بڑے مسجدوں سے نکالے گئے. آج الحمدللہ ہر طرف استقبال ہیں، ہر طرف جو لوگ جو ہمیں محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو پہلے زمانے میں مجاہدہ زیادہ، انوارات بھی زیادہ. آج مجاہدہ اگر ہم کرنا چاہیں تو یہ ایک مجاہدہ ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا کہ انضباط اوقات کا مجاہدہ کر لیں کہ جس وقت جس عمل کے لیے جو ہے مشورے سے طے ہوں اس وقت اس عمل میں شروع سے اخیر تک جو ہے ہمیں شامل ہونا. انشاءاللہ یہ اس وقت کا بڑا مجاہدہ ہے، اس وقت کا بڑا مجاہدہ ہے. تو اس لیے یہ اللہ کے راستے میں ہمیں جو ہے پورا اس انضباط اوقات کا اہتمام کرنا ہے. ہر عمل، کوئی بھی عمل ہم سے چھوٹنے نہ پائے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ قادسیہ میں اللہ کے راستے میں جا رہے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روانگی ہدایات فرمائی. تو اس ہدایات کے اندر فرمایا کہ یا سعد عودہم بالخیر، اے سعد اپنے ساتھیوں کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا، کہ اللہ کے راستے میں خیر کے کاموں کا عادی بن جائے. ہاں، خیر کے کام اتنا کریں اتنا کریں. جیسے ہم چائے کے عادی بن جاتا ہے تو چائے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، پان کے عادی بن جاتا ہے تو پان چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو عمل کے اتنا کیوں؟ اس لیے کہ وہ بالاستمرار مستمرن جو ہے وہ کرتا رہا کھاتا رہا پیتا رہا تو اب وہ چھوڑنا مشکل. تو اسی طرح کہ عمل کو بھی ہم اتنا کرتے رہیں اس لیے کہ عبادت ایک دم ہمارے اندر وہ خوبیاں نہیں آئے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبادت کا پہلا درجہ عادت کا ہے، کہ آدمی پہلے عادت بنتا ہے، پھر عبادت بنتا ہے، پھر اخلاص آتا ہے. ایک دم نہیں آتا ساری چیزیں کہ اخلاص ایک دم آ جائیں. اس لیے عادت پہلے بنے. عادت بننے کے لیے روزانہ کرنا پڑے گا کہ روزانہ اللہ کے راستے میں جو انفرادی اعمال، جو اجتماعی اعمال ہے، ان سب اعمال کا جب اہتمام کریں اتنی بڑی تبدیلی آئے گی، ہم خود حیران ہوں گے. آپ دیکھیے ہم فضائل اعمال میں ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ ایک آدمی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے کہ وہ جہنمی نہیں ہے. حضور نے فرمایا وہ منافق نہیں ہے. اللہ اکبر، منافقت سے نکل گیا، جہنمی ہونے سے نکل گیا. کہ 40 دن خالی کیا کیا کہ 40 دن اس نے خالی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی. اتنی بڑی تبدیلی. اور جو ہمارے مستورات، ہمارے مرد جو جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ تو خالی نمازیں تو نہیں پڑھیں گے، وہ تو نماز بھی پڑھیں گے، وہ تو دعوت بھی دیں گے، وہ تو تعلیم میں بھی بیٹھیں گے، وہ تو سیکھنے سکھانے کا عمل بھی کریں گے، وہ تو ذکر بھی کریں گے، وہ تو دعائیں بھی پڑھیں گے اور وہ تو دعائیں بھی کریں گے، اور وہ تو جو ہے اخلاق کے ساتھ، صبر کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ اور قربانیوں کے ساتھ، گھر بار کی یاد، یہ ساری چیزیں 40 دن میں ایک جو ہے وہ مرد عورت جب کرتا ہے، اللہ اکبر، کتنی نورانی جو کتنے انوارات وہ واپس لے کے آتا ہے.
اس لیے زندگیاں بدلتی ہے. توبہ ملتا ہے اس راستے کے اندر, تقویٰ ملتا ہے, دور دور کی جو ہے گناہیں یاد کر کے آدمی توبہ کرتا ہے اس راستے میں. کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے جڑ سے اللہ تعالیٰ باطل کو ختم کرتا ہے, جڑ سے اللہ رب العزت برائیوں کو مٹاتا ہے. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعمال کا راستہ ہے, اعمال کا راستہ ہے. اس لیے جو ہے ہمیں اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو ان اعمال کا عادی بنانا. ہاں شروع میں جو ہے وہ عمل میں مزہ نہیں آئے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کرتے رہیں گے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے 2 راستے ہیں. ایک راستہ کیا ہے کہ آدمی عمل کرتے رہو, اخلاص آتا چلا جائے گا. عمل کرتے رہو, انشاءاللہ اللہ اخلاص بھی دے دے گا, کیونکہ عمل ہی نہیں ہے تو اخلاص کس دروازے سے داخل ہوگا. عمل کے اندر اخلاص تو ایک مٹھاس ہے, جیسے پھل کے اندر مٹھاس پھل کے اندر ہوتا ہے, جب پھل ہی نہیں ہے تو مٹھاس کہاں سے آوے, مٹھاس نہیں آ سکتا. عمل آدمی شیطان بعض دفعہ ہی اٹیک کر دے, تمہارے اندر تو اخلاص تو ہے نہیں, تو کام کیوں کریں گے, چھوڑ دو بھائی. جب تم کام ہی چھوڑ دو گے تو اخلاص کہاں سے آئے گا. تو اس لیے مولانا نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو, اخلاص آتا چلا جائے گا. اور دوسرا فرمایا کہ اخلاص والوں کی صحبت میں جاتے رہو, اللہ تمہیں اخلاص کی دولت سے نوازے گا. ہاں یہ ہے اخلاص آنے کا راستہ. تو اللہ کے راستے میں ہمیں ایک جو ہے ہم کیوں جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں, کیا ہماری ہدف ہیں, کیا ہماری ٹارگٹ ہیں. تو ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جانے کا ہمارا 3 اہداف ہے. ان ہدف پر ہمارا روزانہ محنت کرنا ہے, ہمارے مرد بھی ہماری عورتیں بھی. تو پہلا ہدف کیا ہے؟ سب سے پہلا ہدف یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی ہم جائیں گے, جیسے ہم اللہ کے راستے میں نقد نکلے ہوئے ہیں جو ہے, ہم بھی وہاں سے انشاءاللہ نقد اللہ کے راستے میں نکالیں گے, نقد جماعتیں وصول کریں گے انشاءاللہ. ہمارے مرد مردوں پر محنت کریں گے اور عورتیں عورتوں پر محنت کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو ہے بات سمجھانے کا سلیقہ اور طریقہ اللہ نے دیا ہے, وہ بہت آسانی سے لے لیتی ہیں عورتوں کو. تو عورتیں عورتوں پر محنت کریں گے اور عورتیں عورتوں کو بات سمجھائیں گے. وہ جب ان عورتوں پر محنت کریں گے, پھر وہ عورتیں اپنے مردوں پر جا کر بات کریں گے, تو اللہ کے راستے میں نکلنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلنا مشکل اس لیے ہوتا ہے, بعض دفعہ مرد تیار ہوتا ہے, گھر والے تیار نہیں, اور بعض دفعہ جو ہے وہ گھر والے تیار ہیں, مرد تیار نہیں ہوتا. اور یہاں تو ماشاءاللہ ہم دونوں جو مستورات کی جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں, تو دونوں پر محنت ہو سکتے ہیں ایک وقت میں. اس لیے پہلا ہمارا ہدف یہ ہے انشاءاللہ, جہاں کہیں بھی ہم جائیں گے اللہ کے راستے میں انشاءاللہ نقد نکالنا ہے. اور جماعتیں نقد تب ملتی ہے, ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ جماعتیں نقد تب ملتی ہے جب نکلنے والے ساتھی جو ہیں اپنے جو ضروریات ہیں اس کو آگے پیچھے کیے بغیر کبھی نقد جماعت نہیں ملتی. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ بھائی میرا یہ ٹائم ناشتہ میں ہونا, یہ ٹائم جو ہے وہ جو زور کا کھانا ہے, یہ ٹائم رات کا کھانا ہے, بالکل ہر چیز فکس ٹائم پر ہو, جب ہم ہی اپنی چیزوں کو آگے پیچھے ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کریں گے, تو یہ لوگ اپنے زندگی کی ترتیبوں کو آگے پیچھے چھوڑ کر وہ اللہ کے راستے میں کیسے جائیں گے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جب ہم اپنی ترتیبوں کو آگے پیچھے کر کے قربانی دے کر ایک ایک کے پیچھے مارے پھریں گے, ایک سے بات کریں گے اور ان کے لیے دعائیں کریں گے, ترغیب دیں گے. ہم تو محنت سماجت ہے, زبردستی تو ہے نہیں ہمارے کام میں, محنت سماجت ہے, محنت کریں گے, خوشامد کریں گے, اور جو ایک کے پاؤں پکڑیں گے کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ نکلیں, اللہ کو پہچانیں, اللہ کی خاطر ہے. تو ایک مستورات کو سمجھائیں گے کہ ان کا اللہ کے راستے میں نہیں نکلنا کتنے جو ہے وہ خیروں سے جو ہے محرومی ہے, اور نکل جانا کتنے خیروں کے ملنے کا ذریعہ ہے. تو ہمارے ایک کے محنت پر ہم یعنی جس پر بھی ہم محنت کریں, یہ نہ دیکھیں یہ تو اکیلا آدمی ہے, بلکہ اس ایک کے پیچھے پورا خاندان ہے, اور پورے خاندان کے پیچھے پورے جو ہے وہ ان کے اس خاندان کے پیچھے خاندان ہے. تو ایک آدمی کے آقا بہتر بن جانا پورے خاندان کی بہتری کا ذریعہ بن سکتا ہے. ایک پر ہم محنت کریں گے, ایک کو جو اللہ کے راستے میں نقد تیار کریں گے. تو نقد تیار کرنے کا پہلا راستہ کیا ہے کہ ہم اپنے ضروریات کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا, ایک بات. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں مانگنے, اللہ رب العزت سے جو ہے مانگنا پڑے گا, ایک کا نام لے کر جو ہے وہ
ایک ایک کے لیے اللہ سے قبول کروانا پڑے گا، تو پھر انشاءاللہ اور میں اس طریقے پر ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نقد جماعتیں عطا فرمائیں گے۔ جب نقد نکالیں گے تو ہمارے اندر نقد یقین بنے گا اس کام کے بارے میں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں نقد نکالیں گے اللہ تمہیں نقد یقین عطا فرمائے گا۔ ہاں، تو جیسے ہم نقد نکلے ہوئے ہیں 40 دن کے لیے، اسی طرح جہاں جہاں بھی جائیں گے تو انشاءاللہ، کیونکہ ماحول چھوڑے بغیر بات سمجھ میں آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب ماحول چھوڑتا ہے، اپنے ماحول کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، پھر آدمی بات سمجھ میں آتی ہے، پھر بہت کچھ آدمی احوال سیکھتا ہے، حالات کو سیکھتا ہے۔ اس لیے امت کا اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے۔ پہلا ہمارا ہدف یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جو مرد اپنے مردوں پر محنت کریں گے اور مستورات پر جو بھی مستورات آئیں، ہمارے مستورات ایک سے بات کریں، ایک سے دعوت دیں، جو ایک کو اللہ کی طرف بلائیں، اور جو ہے جیسے ہم خود اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہیں اسی طرح ان کو بھی تیار کریں۔ اس طریقے سے جو نقد، پہلا ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں جیسے ہم نقد نکلے ہوئے ہیں اور جو ہے مستورات کی جماعتیں نقد نکالنا ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ مستورات کی جماعتیں جو ہے وہ شرائط اور قیود کے ساتھ ہے۔ ہاں، مستورات کی جماعتوں میں شرائط اور قیود کا ہم اہتمام کریں گے۔ اس لیے مستورات کی جماعت، جو بھی مستورات کی جماعت نکلنا ہے، سب سے پہلے جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی جماعت نکلے وہ مکمل پردے کے ساتھ نکلنا ہے۔ یہ ضروری ہے، مکمل پردے کے ساتھ ہو، اور کیونکہ یہ جو اجازت ہے وہ پورے شرائط کے ساتھ ہمیں اجازت ملی ہے، تو اس لیے شرائط کے اندر کوئی ہم جو ہے کسی قسم کی ہم لچک نہیں دکھائیں گے، شرائط پوری کریں گے، پھر اللہ کے راستے میں نکالنا ہے۔ ہاں، اس لیے پہلا شرط یہ ہے کہ مکمل پردہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ محرم کے ساتھ ہو۔ ہاں، محرم کے ساتھ ہو، اور یہ بھی بہت ضروری ہے، محرم جو ہے محرم کے ساتھ ہو اور مکمل پردے کے ساتھ ہو، اور محرم بھی ایسا محرم ہونا چاہیے کہ موقع محل پر پورا سنبھال سکیں، تو اس طرح کی جو ہے وہ محرم کے ساتھ نکلنا اور مکمل پردے کے ساتھ نکلنا، یہ، اور جو ہے وہ جہاں ہم جماعت نکالیں گے جماعت کے اندر کوئی بچہ نہ ہو۔ تو بچہ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی ہمدردی اور رحم دلی نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ کہ اس راستے میں یکسوئی مانگتا ہے، آدمی یکسو ہو کر پورے اعمال میں لگنا پڑتا ہے، تو آدمی اولاد کو دیان دے یا اعمال کو دیان دے، تو اس لیے قربانی بھی تو یہی ہے کہ اس لیے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ان کو ہم سنبھالنے کی ہم ترغیب دے دیں انشاءاللہ۔ تو یہ شرائط جب ہوں گے تو ہم ان کو اللہ کے راستے میں نکالیں انشاءاللہ۔ اللہ کے راستے میں 3 دن جو ہے وہ ہر مستورات جو ہے وہ ہر 3 مہینے بعد 3 دن جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکالا جا سکتا ہے، اور جو 3 دفعہ 3 دن نکل چکے ہیں وہ اللہ کے راستے میں 10 دن کے لیے جائیں، اور جو 10 دن کے لیے جائیں اس میں ہم یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جو مرد اللہ کے راستے میں 10 دن کے لیے جا رہے ہیں وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اس کا چلہ لگا ہوا ہو، اور وہ باشرہ ہونا ضروری ہے، اور جو ہے وہ چلہ لگا ہوا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، تو پھر ان کو اللہ کے راستے میں عشرے میں نکالیں گے۔ تو جو مستورات 3 دفعہ لگا چکے ہیں وہ عشرے میں جائیں، اور جو مستورات عشرے میں جا چکے ہیں وہ جو ہے وہ اپنے جو ہے ہندوستان پاکستان کے لیے ان کو تیار کریں۔ تو جو ہندوستان پاکستان کے لیے جائے گا وہ تو ضروری ہے کہ وہ بیرون ملک کے لیے جو جائے گا وہ تو ضروری ہے کہ وہ مرد کا 4 مہینہ لگا ہوا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ سارے قواعد پورا کروانا ہے۔ قواعد اس لیے ہم پورا نہیں کرتے، ہم سختی کرتے ہیں، قواعد اس لیے پورا کراتے استعداد بنانے کے لیے، کہ استعداد آ جائے امت کے اندر مزید، کیونکہ یہ قواعد نہیں بنائے گا تو امت آگے نہیں بڑھے گا۔ تو امت آگے بڑھانے کے لیے یہ سارے قواعد ہیں، تو سختی کرنے کے لیے کوئی قواعد نہیں ہے۔ تو اس لیے ان شرائط اور پابندیوں کا ہم لحاظ رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نقد جماعتیں نکالیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پہلا ہدف ہمارا اللہ کے راستے میں نقد جماعتوں کا نکالنا، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا ہمارا ہدف یہ ہے جہاں کہیں بھی ہماری تشکیل ہوگی مستورات جو ہیں، یہ کوشش ہو کہ ہر جہاں جو عورتیں آئیں ہر گھر کے اندر اعمال دعوت شروع ہو جائیں،
ہر گھر کے اندر اعمال دعوت شروع ہو جائے، اس کی جو بھرپور ترغیب چلائیں. ہاں، ہر گھر جو اعمال دعوت کا ماحول بن جائے. ہاں، جیسے جو ہے جیسے ہمارے بڑے ہمیں بتاتے ہیں، جیسے خانہ کعبہ، ساری دنیا کی مسجدیں جو ہے یہ خانہ کعبہ کی شاخیں ہیں، اور خانہ کعبہ جو ہے وہ ساری مسجدیں ہمارے گھر جو ہے ہماری مسجدوں کی شاخیں ہیں. تو کیا مطلب کہ جو رحمتیں برکتیں خانہ کعبہ میں اتر رہی ہیں، ہماری مسجدوں میں اس کا حصہ مل رہا ہے، اور جو اعمال اور جو برکات جو ہماری مسجدوں میں اتر رہی ہیں، اگر ہم اپنے گھروں کو مسجدوں کا شاخ بنا دیں گے تو ہمارے گھروں کے اندر بھی وہ برکتیں، رحمتیں، سلامتیں آ جائے گی انشاءاللہ. تو اس لیے ہم اپنے گھروں کو اپنی مسجدوں کا شاخ بنائیں. تو اس کا راستہ کیا ہے کہ اپنے گھروں کو اعمال سے مزین کریں. تو مرد جو ہے مسجدوں میں محنت کریں گے تو مسجد کو مقامی اعمال 5 اعمال سے جو ہے آباد کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اپنے سامنے جو ہے پورے مسجد کے جو ساتھیوں کو مقامی اعمال کے اندر ان کو جو ہے وہ ان کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور ان کے ساتھ جو ہے مل کر محنت کرنے کی کوشش کریں. اور ہمارے جو مستورات ہیں وہ جو بھی عورت آئیں ان کو منت سماجت کر کے پیار محبت سے، یہ یعنی انداز یہ ہو کہ کوئی امتحان لینے کا انداز نہ ہو کہ ماشاءاللہ آپ کے گھر میں تو تعلیم تو ہو رہی ہوگی، اور آپ کے گھر میں تو ماشاءاللہ جو ہے وہ 6 صفات کا مذاکرہ تو ہو رہا ہوگا. ہاں، اس طرح جو ہے رازدارانہ انداز سے، امتحان لینے والا انداز سے ہم پوچھنے کی بجائے رازدارانہ انداز سے ہم ان سے بات کریں گے. ماشاءاللہ تو یہ کریں گے تو ہمارے گھر کے ہم نے یہ عمل شروع کیا تھا، یہ فائدے اللہ نے ہمیں دکھائے. انشاءاللہ بہن جو ہے آپ کے گھر میں بھی یہ عمل آپ شروع کر لے، اس کے فوائد ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ گھر کی تعلیم کے اثرات تو بہت زیادہ ہیں. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گھر کی تعلیم گھر کی بے دینی کی سوراخ کو بند کر دیتی ہے. جتنی بھی بے دینی آج ہمارے گھروں کو سوراخ کیے بیٹھے ہیں، اس کو بند کرنے کا زبردست راستہ جو ہے گھر کی تعلیم ہے. تو یہ کوشش ہو کہ ہم جہاں ہم جائیں وہاں ہر گھر میں جو ہے تعلیم اور 6 نمبر کا مذاکرہ. 6 نمبر کا مذاکرہ خالی نمبر گنانا نہیں ہے، بلکہ ہر نمبر جو ہے وہ ایک تشکیل ہے. ہر نمبر کی ایک تشکیل ہے. ہر نمبر پہ ہم تیار کریں، اپنے مستورات کو ہم تشکیل کریں. اس راستے سے ہم اپنے اولاد کی ذہن سازی کرنے کے لیے ہمیں یہ دیا گیا ہے. ہم اگر ذہن سازی نہیں کریں گے تو جنا تو ہم نے ہے، لیکن دوسرے ہمارے اولاد کے ذہنوں پر قبضہ کر لیں گے. ہاں، یہ بہت ضروری بات ہے. ہمارے اولاد ہے، ہم ان کی ذہن کی تشکیل ہم کریں گے، اور دوسرے کون کریں گے؟ دوسرے کو ہم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا بچہ ان کی ذہن پر ہم ان کی ذہن بنائیں گے. تو ان کی ذہن بنانے کا زبردست راستہ جو ہے یہ 6 نمبر کے راستے سے ہم ان کا ایمان کا ذہن بنائیں، نمازوں کا ذہن بنائیں، علم و ذکر کا ہم ذہن بنائیں، حضور کے اخلاق کا ہم ذہن بنائیں، اور حضور کے اور جو اخلاص والا ہم ذہن بنائیں. اللہ کے راستے میں نکلنے کا ذہن ابھی سے بنائیں تو انشاءاللہ پھر یہ ہمارے اولاد جو ان کے اندر دینی جذبات اس راستے سے بنیں گے. اور یہ کوشش ہو کہ جہاں کہیں بھی ہماری تشکیل ہو وہاں پہ مستورات کی تعلیم جو ہے اگر قواعد اور شرائط اگر پورے ہوں تو جو وہاں شروع کرایا جائے. تو مستورات کی تعلیم جو ہے جہاں کہیں ہفتہ والی تعلیم شروع کرانے کے لیے جس گھر میں شروع کرنا ہے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ گھر جو ہے وہ دین سے مناسبت ہو اور جو ہے وہ دین والوں سے مناسبت ہو، اور دین والوں کی استقبال کرنے والا مزاج ہو. ایسے گھر کے اندر ہم شروع کرائیں گے. اور جس علاقے میں شروع کرا رہے ہیں، جس بستی میں شروع کرا رہے ہیں، وہاں پر اتنی مستورات تو ہوں اشرے والی اور جو ہے وہ چلے والی کہ وہ جو ہے مستورات کو سنبھال سکیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس علاقے میں تعلیم شروع کرانا ہے ایٹ لیسٹ جو ہے اس علاقے کی مسجد وار جماعت مضبوط ہو، تاکہ وہ مشورہ کر کے جو مسجد وار جماعت میں کوئی ایک بھی 3 دن لگا ہوا آدمی نہیں ہے تو وہ مستورات کے لیے کیا تشکیل کریں گے. تو جہاں کہیں اس کے بغیر شروع ہو چکا ہے ہم اس میں کچھ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، لیکن جہاں کہیں نیا شروع کرنا ہے ان شرائط کو دیکھ کر بھی ہم جو ہے اپنے بڑوں کو بتائیں گے، اپنے علاقے کے ذمہ داروں کو بتائیں گے کہ جی یہ جگہ میں جو ہے تعلیم شروع کرانا چاہتے ہیں، اس کی اجازت مانگ کے ہم شروع کرائیں. تو یہ ہمارا کام ہے کہ جماعت کا دوسرا کہ جس علاقے میں جائیں وہاں ان قواعد اور شرائط پورا ہونے پر جو ہفتہ والی تعلیمی شروع کرائیں. اور ایٹ لیسٹ یہ تو کہیں کہ ہم ہر مستورات سے عزم ارادے کروائیں کہ ہر گھر میں جو ہے
فضائل کی تعلیم، اور ہر گھر کے اندر جو ہے جو 6 نمبر کا مذاکرہ، 6 نمبر کا مذاکرہ گائے بگائے ہو، اور فضائل کی تعلیم جو ہے وہ روزانہ ہو اس اعتبار سے. تو اس ترتیب سے ہم ان پر محنت کریں گے، اس ترتیب سے ہم ان پر محنت کریں گے. تو یہ دوسرا ہمارا ہدف ہے. اور تیسرا ہمارا ہدف اللہ کے راستے میں نکلنے کا ہدف یہ ہے کہ ہم جو نکلے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے اوپر محنت کرنے کی، اور نکلے ہوئے آپس میں ایک دوسرے پر محنت کرنے کی نیت سے نکلنا ہے. کیونکہ اصل تو ہمارا بننا ہے. جو بنا ہوا ہوگا وہ دوسروں کو بنا سکے گا، جو خود نہیں بنا ہوا ہوگا وہ دوسروں کو کیا بنائے گا. اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے، فقہ کا ایک اصول ہے، فاقد الشیء لا یعطی. جو آدمی خود خالی ہو جو ہے وہ خود دوسروں کو کیا دے گا. ہاں، اس لیے ہم اپنے اللہ کے راستے میں تیسرا ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم روزانہ ہم اپنے اوپر بھی محنت کریں. تو اپنے اوپر محنت کرنے کا راستہ کیا ہے کہ ہم یہ جو اعمال ہے، نبوی اعمال، کسی نبی کی زندگی ان 4 عمل سے خالی نہیں ہوں گے: دعوت، تعلیم، ذکر و عبادت اور خدمت. ہر نبی کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے والے کی مثال سورج جیسی ہے. جیسے سورج کے اندر روشنی ہے تو جہاں کہیں بھی نکلتا ہے تو وہ سارا روشنی کر لیتا ہے. اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے والا جو ہے وہ اپنے آپ کو سورج والے اعمال سے مزین کرے. وہ اعمال کیا ہے؟ یہ دعوت، یہ تعلیم، یہ ذکر و عبادت اور یہ خدمت. یہ اعمال اپنے اندر مزین کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں 2 فضیلتیں دیں گے. ایک فضیلت کیا ہے؟ اللہ انہیں ہدایت کی سورج بنائیں گے کہ ان اعمال کو کرتے ہوئے ہم جس بستی میں جائیں گے، جس گھر میں جائیں گے، جس علاقے میں جائیں گے، جس ملک میں جائیں گے، اور جس علاقے میں ہم جائیں گے اس کے انوارات اتنے ہیں. سورج تو کیا ہے؟ سورج کی نور تو مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت کے جو نور اللہ تعالیٰ سے ملے، اللہ کے عبادت کر کے جو نور ملتا ہے، اس نور کے سامنے سورج کی نور کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے جو اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت، تعلیم، ذکر و عبادت، خدمت، ان اعمال میں اپنے آپ کو مشغول رکھے گا، اللہ انہیں ہدایت کی سورج بنائیں گے کہ ان کے عمل کو دیکھ کر لوگ ہدایت پائیں گے. ہاں، ان کی ہر عمل کے اندر اتنی کشش ہے. اس لیے اور دوسری فضیلت اللہ کیا دیں گے؟ اللہ انہیں نفس اور شیطان کے شرور سے اللہ بچا کے رکھیں گے. ہاں، کیونکہ اعمال میں ہمیں مصروف رکھنا ہے تو شیطان جو ہے وہ بہت ہی جو ہے چالاک ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے اللہ کے راستے میں ہم اپنے آپ کو کوئی وقت فارغ نہ ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی دیکھ کر مجھے بہت جو ہے وہ چڑ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہوں کہ جو نہ دنیا کا کام کرتا ہے نہ دین کا کام کرتا ہے، بل فارغ بیٹھا رہتا ہے. میں بہت ناراض ہوتا ہوں ایسے آدمی کو دیکھ کر. ہاں، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بالکل فارغ نہیں رکھنا. دعوت میں لگے رہیں. دعوت سب سے پہلا نمبر ہے. دعوت میں ہم اپنے آپ کو لگائے رکھیں، اس سے فارغ ہو. تعلیم و تعلم میں لگے رہے، سیکھنے سکھانے میں لگے رہے. یہ جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو جیسے ہم اجتماعی تعلیم کرتے ہیں اس کی ہم انفرادی مطالعہ بھی کریں. انفرادی مطالعہ. ایک آدمی آیا جب ہم پڑھتے تھے تو وہ آ کے پوچھنے لگا کہ بھائی تم اپنے آپ کو تبلیغ والا کہتے ہو، تم نے اپنے نصاب کی کتابیں پوری پڑھ لی ہیں؟ میرے پاس جواب نہیں تھا اس وقت. کہہ رہے تم اپنے آپ بڑے اچھے تبلیغ والے کہہ رہے ہو، اپنی نصاب کی کتابیں تم نے کبھی پوری پڑھی نہیں اور کیسے تم تبلیغ والا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے احساس دلایا. ہم نے پوری کتابیں پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے ختم کرنے کی توفیق بھی دی. تو ہم انفرادی اوقات میں کے اندر یہ کتابوں کو ہم پڑھیں، مطالعہ کریں. اور مضبوط بات کرنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم ان کتابوں سے، کیونکہ مضبوط بات کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں دعوت کا کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور دنیا کے اندر ہر آدمی مختلف استعدادوں والے ہیں. کوئی جو ہے علماء بھی ہیں، مفتیان بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، مختلف طبقے کے لوگ ہیں. تو ہماری بات جب مضبوط ہوں گے تو ہر آدمی کو ہضم ہوگا. بات مضبوط نہیں ہوگی، ہم کچی باتیں سنائی باتیں کریں گے تو پھر وہ کوئی بھی اس بات کو نہیں لیں گے. اس لیے ہم تعلیم کے اندر جیسے ہم اجتماعی بیٹھتے ہیں، انفرادی اوقات میں جو ہر جو فضائل ہیں اس کو یاد کریں، اس کو جو ہے یاد کر کے مضبوط بات انشاءاللہ
6 نمبر کے اندر ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ تو دعوت سب سے پہلے دعوت میں ہم لگیں گے، اس سے فارغ ہوگا تعلیم و تعلم میں سیکھنے سکھانے میں لگیں گے، اس سے فارغ ہوگا ذکر و عبادت میں لگیں گے، ہماری تسبیحات پوری ہوں، ہمارے مانگنے کا مقدار، ہمارے بڑے ہمیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر 3 چیزوں کی مقدار کو بڑھانا ہے، 3 چیزوں کی مقدار کو بڑھانا ہے۔ نمبر 1 آپس کی جوڑ کو بڑھانا، آپس کی محبت کو بڑھانا، یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپس کا جوڑ، آپس کا جتنا ہمارا جوڑ ہوگا اس کے اثرات جو ہے محلے والوں پر اور علاقے والوں پر، جہاں جہاں بستی میں ہم جائیں گے، جس علاقوں میں ہم لوگ جائیں گے، ہمارے دل کی جوڑ ہونے کے اسباب سے اللہ تعالیٰ ان سب کے دلوں کے اندر اللہ محبت ڈالیں گے۔ تو پہلا کام کہ آپس کا جوڑ، اور آپس کی جوڑ ملنے کا کے اسباب ہے، نمبر 1 سبب کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سلام کریں، اور دوسرا کیا ہے ساتھ رہتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سلام کریں، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ آپس کی محبت بڑھانے کا ایک دوسرے کے لیے نام لے کر دعا کریں۔ جی 4 ہی تو جوڑے ہیں، 4 ہی ہے نا، آپ لوگ ابھی 3 ہے، تو 3 ہی تو جوڑے، ایک دوسرے کا ہم نام لے کر دعا کریں گے تو اس کا اثر دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، دل سے ایک دوسرے کے لیے محبت کی دعائیں کریں گے، اللہ محبتیں پیدا فرمائیں گے۔ اور آپس کی محبت کا جو ہے وہ تیسرا راستہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں گے، وہ ان کے اندر یہ تو بہت خدمت کرتی ہیں، یہ تو ماشاءاللہ رات کو تہجد بہت پہلے سے ہم سے پہلے اٹھ جاتی ہے، ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھیں گے اور غائبانہ ایک دوسرے کی خوبیوں کا تذکرہ کریں گے، اس سے محبت کے راستے پیدا ہوگی، اس سے محبت کے راستے پیدا ہوگے، تو اس لیے آپس کے جوڑ کے بڑھانے کے یہ اسباب ہیں۔ اور چوتھا سبب یہ ہے کہ ایثار والا معاملہ کرنا، راحت کا مقام آئے اپنی بہن کو آگے کر دیں، تکلیف کا مقام آئے خود آگے ہو جائیں، یہ ایسی محبت دل میں جگہ لیتی ہے تو آدمی پھر کبھی بھی نہیں بھولتا، کبھی بھی بھولتا نہیں ہے۔ تو ایثار سے تو یہ اسباب ہے، اس سے جو ہے وہ آپس میں محبتیں بڑھتی ہے، اور وہ چیزیں بھی اس سے بھی ہمیں بچنا ہے جس سے جو آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے غیبت سے بچنا ہے۔ غیبت ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ غیبت سے دل ضرور پھٹ جاتا ہے، ہاں ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن غیبت سے کیا ہوتا ہے، اس کا اثر ایک ہی ہوتا ہے کہ غیر شعوری طور پر دل پھٹ جاتا ہے، اگلا آدمی کو پتہ ہو یا نہ ہو، اس کا اثر ایک یہ ہوتا ہے کہ اگلا آدمی کے دل کے اندر خود بخود آپ کی نفرت آ جاتی ہے۔ اس لیے غیبت کی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے اللہ کے راستے میں، ہمارے نکلی ہوئی جماعتوں میں، کہ کسی کے اندر برائی دیکھا، ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بتاتے تھے کہ بھئی کسی کے اندر کوئی غلط چیز اور برائی نظر آئے تو تم آپس میں شروع ہو جاؤ کہ تو یہ غیبت بنے گا، تو آپس میں شروع ہونے کی بجائے تم 2 رکعت پڑھ کے اللہ کو بتاؤ، یا اللہ میرے فلاں کے اندر یہ برائی دیکھ رہے ہیں اور میرے اندر بھی ہے، یا اللہ میرے سے بھی اللہ دور فرما، اور میرے بھائی کے اندر سے، میری بہن کے اندر سے بھی یا اللہ دور فرما۔ تو فرمایا کہ بھئی اب غیبت نہیں بنے، اب دعا بن جائے گی اور اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے غیبت سے تو بالکل ہماری جماعت کے اندر کوئی راستہ، کوئی اس کی جگہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی کمیوں کو ٹوکنا، عین موقع پر جو ہے وہ ٹوکنا، اس سے بھی دل پھٹتا ہے، اس سے بھی محبتوں کے اندر کمی آتی ہے۔ اس لیے کوئی جو ہے وہ اپنے کوئی ساتھی جو ہے کسی کے اندر کوئی بے اصولی نظر آتا ہے، اس وقت ٹوکنے کی بجائے جو ہے ان کا اکرام کریں، ان کو جو ہے سمجھائیں، اور ان کو جو ہے ان کو اس وقت بتانے کی بجائے جو ہے دیکھیں موقع محل دیکھ کر غیر شعوری انداز سے ان کے اندر احساس ہو جائے کہ یہ جو چیز کر رہا ہوں یہ تو صحیح نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم اسی عین موقع آپ یہ کیوں غلط کر رہے ہیں، تو یہ تو آپس کے دلوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ اس لیے یہ جو اسباب ہیں ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے تاکہ ہم اپنے اللہ کے راستے میں جو ہے اللہ ہمیں شیطان اور نفس کے، کیونکہ تشکیل جو ہے 40 دن کی خالی ہماری تشکیل نہیں ہوئی ہے، شیطان بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی 40 دن ہمارے ساتھ ہے، تو وہ نفس اور شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو جیسے مولانا نے فرمایا، مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے ان کے شرور سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مصروف رکھیں، دعوت میں، تعلیم میں، ذکر و عبادت میں اور خدمت میں جو ہے ہم اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے، اللہ تعالی ان کی شرور سے اللہ تعالی ہمیں بچائیں گے۔ تو اس لیے پورے دن کا ہمیں اعمال کی ترتیب بنانی ہے، پورے دن کے اعمال کی ترتیب بنانی ہے۔ صبح فجر کے بعد جو ہے ہم لوگ جو ہے 6 نمبر کا مذاکرہ کریں،
6 نمبر کا ہر مستورات جو ہیں وہ 6 نمبر کا مذاکرہ کریں. مرد تو اپنے اعمال جو ہے وہ مسجد میں کریں گے، اور مستورات جو ہے وہ ہر فجر کے بعد 6 نمبر کا مذاکرہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ صبح کا وقت ہوتا ہے، تازگی ہوتی ہے، ایمان کے تازہ ہونے کا وقت ہے. تو اس میں ہر نمبر ایسے جو ہے ہم فضائل کے ساتھ جو فضائل میں سنے ہوئے ہیں، ہر مستورات جو ہے 6 نمبر کی دعوت دیں، اور دعوت کا داعیانہ مزاج بنانے کے لیے کہ صبح کی فجر کے بعد جو ہے ہم 6 نمبر کا مذاکرہ کریں. پھر جو ہے صبح کی تعلیم ہوگی، تو صبح کی جو ہے وہ تعلیم جس وقت مقرر کیا ہے، جس کا ذمہ ہے یہ وہ سارا جس کے تعلیم کا ذمہ ہے، استقبال کا ذمہ ہے، اور جو 6 نمبر کی مذاکرہ کا ذمہ ہے، وہ ساری جو ہے وہ یاد رکھیں، اور پہلے وقت سے پہلے جو ہے ہم اپنے عمل کی جگہ میں ہم پہنچ جائیں اور ساری تیاری رکھیں. اور جو بھی باہر سے آئیں تو ان کو ہم ایسے استقبال کریں کہ استقبال سے ہی ان کے اندر ہماری محبت بیٹھ جائے. ایسے ان کو ہم کیونکہ آدمی محبت کا بھوکا ہوتا ہے. یہاں پہ اس ملک میں پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اس ملک میں کمی جو ہے وہ محبت کی کمی ہے. گھروں میں لوگ اپنے خاوندوں سے جو ہے محبتیں نہیں ملتی، ہم ان کو ایسے جو ہے بشاشت سے اور ان کی لجاجت سے ان کو محنت سماجت کر کے ان کو ہم استقبال کریں گے. ایسے استقبال کرے کہ ہمارے چہرہ دیکھ کر ہی ہماری بہن جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی ارادے بن جائے. ایسے ان کی ہم استقبال کریں گے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم صبح کے وقت فجر کے بعد 6 نمبر کا مذاکرہ ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے صبح کا ایک بیان ہوگا، اور صبح کے بیان کے اندر مرد حضرات آ کر بیان کریں گے. اس سے پہلے تعلیم ہوگی، اور جو تعلیم میں جو ہے وہ جو بھی باہر سے جو مستورات آئیں ان کو بھی ہم ان کے اپنے ساتھ جوڑیں، اور جو ہے وہ جو بیان کرنے آئیں گے اس کے بعد تشکیل کا ہم اہتمام کریں. اور پھر اس کے بعد جو ہے ظہر کے بعد جو ہے ہم اپنے دوسرا بیان ہوگا. مرد حضرات آئیں گے اور جو بیان کریں گے اس سے پہلے تعلیم ہوگی. پھر عصر کے بعد جو ہے انفرادی اعمال کا موقع ہے. اور گائے بگائے ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس عمل کا مذاکرہ جو ہے وہ مغرب کے بعد مستورات نے کرنی ہے، اگر ان کے اندر وہ اس عمل کے متعلق اگر آئیڈیا نہ ہو، وہ مذاکرہ اگر نہیں کر سکتا ہو، تو مرد حضرات جو ہے وہ اپنے جماعت میں سے مرد حضرات جو ہے وہ جو موضوع ملا ہے مغرب کے بعد والا، وہ آ کے ان کو مذاکرہ کرا کے دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو لیکن اصل تو یہ کہ عصر کے بعد ہم جو ہے انفرادی اعمال میں ہم لگیں گے، اور مغرب کے بعد جو ہے ہمارے مستورات ہر دن ایک جو ہے وہ مذاکرہ کرنا چاہیے. بھائی کیا نام ہے، گھر کے اندر اعمال دعوت کیسے زندہ ہو، اس کی ٹاپک ہو جائے آج جی. اور گھر کے اندر سادگی زندگی کیسے آئے جی، اور اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے میں نقد تشکیل میں کرنے کی کیا ترتیب ہو جی، اور اعمال دعوت کیا ہیں. تو یہ سارے جو ٹاپکس ہیں، موضوع ہیں، ان کا ہم روزانہ مذاکرہ کریں مغرب کے بعد. تو اگر مذاکرہ ماشاءاللہ اگر مستورات کے اندر ہیں تو کرا سکتی ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارے مردوں میں سے جو ہیں وہ عصر کے بعد آ کے اس کے متعلق جو ہے بات کر لیں، تاکہ وہ ہمارے مستورات جو ہیں مغرب کے بعد وہ اس ترتیب سے جو اس کی مذاکرہ کر لیں، تو ہر ایک فائدہ ہو جائے گا. اور پھر رات کو جو ہے عشاء کے بعد جو ہے وہ حکایت صحابہ سے پڑھیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہ بڑے بتاتے ہیں وہ حکایت صحابہ سے ایک واقعہ جو ہے ہمارے ہر مستورات کو جو ہے وہ ایک واقعہ پڑھیں، اور ہر مستورات جو ہے پڑھیں، تاکہ ہر مستورات کو واقعات یاد ہوں. پھر ان واقعات کے ذریعے سے پھر وہ اپنے اولاد کی ذہن کی تربیت کر سکے. تو یہ سارے پورے دن کے جو اعمال ہے، پھر صبح کو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ تہجد کا اہتمام کریں. تو یہ سارے انشاءاللہ 3 ہدف ہیں. پہلا، میں ساری باتوں کا سب خلاصہ 2 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں. پہلا ہدف یہ ہے کہ نقد جماعت نکالنا. اس نقد جماعت نکلنے کے لیے کیا کیا ترتیبیں ہیں وہ سب اہتمام کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جہاں بھی ہم جائیں گے ہر گھر کے اندر اعمال دعوت شروع کرنے کی فکر کریں گے، اور ہر گھر کے اندر اعمال دعوت تعلیم شروع ہو جائے اس کی ہم فکر کریں گے. اور تیسرا ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر محنت کریں گے، اعمال دعوت میں اپنے آپ کو مصروف ہم بن کے آئیں گے، اور بنانے والے اعمال کے اندر ہم مشغول ہوں گے. تو آپس کے جوڑ کو بڑھانا
نمبر ایک اس کے کیا اسباب ہیں وہ عرض کر دیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تبلیغی فکر کو بڑھانا، تبلیغی فکر کو بڑھانے کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دعوت میں، تعلیم میں، ذکر و عبادت میں، خدمت میں رہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کی مقدار کو بڑھانا، کیونکہ دعوت اور دعا یہ راستہ ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے حوالے۔ یہ دعا ہی ہمارا ایسا ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم حون علینا، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ یا اللہ تو خلیفہ ہے ہمارے جو ہے اہل و عیال میں، اللہ خلیفہ بنے گا ہمارا، تو پھر اور کیا چیز کی ضرورت ہے؟ تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام خوب کرنا ہے اللہ کے راستے میں، خوب، جو 24 گھنٹے ہماری دعائیں قبول ہے اللہ کے راستے میں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے دعاء المسافر لا یرد، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنا، تو یہ تو جو نارملی وہ مسافر نہیں ہے، یہ تو اللہ کے راستے کا مسافر ہیں، اللہ کا مسافر ہیں یہ، تو ان کی دعائیں 24 گھنٹے ان کی دعائیں قبول ہیں۔ تو اس لیے خوب دعاؤں کا اہتمام، مقدار، مانگنے کی مقدار کو بڑھانا، تو اس اعتبار سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں اپنے پسند کے مطابق یا اللہ اپنے وقت اوقات کو گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا نکلنا اور اب اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں نکلنا قبول فرمائے، اور ساری دنیا میں ساری دین کے زندہ ہونے کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے راستے، جی انگلش والے آئے، اچھا ٹھیک ٹھیک ہے۔ So I was saying, whenever we go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, we should increase 3 amount of amal. First of all, we have to increase love and love each other, and the second thing is we have to increase the miqdar of the amount of amal. So to increase the amount of amal, da'wat, ta'aleem, zikr ibadat and khidmat. And the third thing is we have to increase the amount of the dua. So dua is a dua silah al-mu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, dua is the weapon of the mu'min. Dua is the weapon of the mu'min. So we have to ask from Allah subhanahu wa ta'ala. And in the Quran Allah said, قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. If you don't ask from Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will never care you. So to Allah subhanahu wa ta'ala, we need Allah subhanahu wa ta'ala. We want Allah subhanahu wa ta'ala. That's why in the path of Allah, at least every day, after every farz salah, dua accepted. And whoever go in the path of Allah, their dua is 24 hours, Allah subhanahu wa ta'ala accepts. So their dua is 24 hours accept Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will accept their dua. So we have to increase the amount of dua and amount of love each other and amount of amal, inshallah. Through this way, inshallah, we will do. So may Allah subhanahu wa ta'ala will accept, inshallah, our khuruj and our going in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us tawfiq to act upon how Allah subhanahu wa ta'ala want from us and how Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam taught us. May Allah subhanahu wa ta'ala accept us. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره توفنا بالمسلمين والحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذل الخير بنواصينا اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا به حبك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما ساری امت کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما یا اللہ ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں جیسے کیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں تیرے پیارے نبی کے پیارے امتی ہیں
تیرے در کی بیکاری ہیں، اے کریموں کے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیموں کے رحیم رحم کا معاملہ فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ڈوبنے والا کبھی خود نہیں نکل سکتا، کوئی نکالنے والا ہو تو نکل سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکال دے، اپنے ذات عالی سے تعلق نصیب فرما دے، اپنی محبت اپنے رسول کی محبت نصیب فرما دے، ایمان کامل پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما دے، خضوع خشوع و قبولیت والی نمازیں پڑھ پڑھ کے تیرے ذات عالی سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اولاد کو دین کا عالم بنا، قرآن کا حافظ بنا، دین کا داعی بنا، انتہائی اللہ والا بنا، مستجاب الدعوات میں سے بنا، ساری دنیا میں پھر کر دین کا محنت کرنے والا بنا، والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہر آہر گری اپنے ذات عالی کا دھیان نصیب فرما۔ یا اللہ آج تو ہمارا برا حال ہے، غیبت کا بول بولتے ہیں تو مزہ آتا ہے، تیرا نام لیتے ہیں تو مزہ نہیں آتا۔ یا اللہ اس مردنی کیفیت کو تو ختم فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائی جھگڑے ختم فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائی جھگڑے ختم فرما۔ یا اللہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا، غیروں نے بھی مسلمانوں کو مارا، مسلمانوں نے مسلمانوں کو لوٹا، غیروں نے بھی مسلمانوں کو لوٹا۔ یا اللہ آج ساری دنیا جمع ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے ایمان اور اعمال کو بگاڑنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی بیٹیوں کو بے حیا بنانا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ان میں سے ہمارا کوئی دوست نہیں، سارے ہی ہمارے دشمن ہیں۔ اے ڈوبنے والوں کو بچانے والا خدا، مسلمانوں کی ڈوبتی کشتی کو بچا لیں، مسلمانوں کے حال پر رحم فرما لیں، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والا بنا دیں۔ یا اللہ ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والا بنا دے۔ یا اللہ ان کی دل کی آنکھیں کھول دیں۔ یا اللہ ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، ہمارے پورے خاندان کو بھی صحابہ کے نمونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کے لیے تو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں ان خوش قسمت انسانوں میں سے بنا جو دنیا میں بھی تبلیغ والے شمار ہوں اور کل قیامت کے دن تبلیغ والوں میں سے اٹھایا جائے، جنہیں تیرا نبی دیکھ کر خوش ہو جائیں اور اپنے سینے سے لگائیں اور ہمیں لے کر چلیں۔ آگے آگے تیرے نبی ہو اور ان کے پیچھے صحابہ کرام ہو اور ان کے پیچھے 1400 سال کے مقبول مبلغین ہو اور ان کے پیچھے ہم جیسے نالائق تبلیغ والے بھی ہوں۔ یا اللہ ہمیں ان بدبخت اور منحوس انسانوں میں سے نہ بنا جو دنیا میں تو تبلیغ والے شمار ہوں، کل قیامت کے دن ان لوگوں میں سے نکال دیا جائے اور یوں کہہ دیا جائے کہ تم نے لوگوں کے اندر توڑ پیدا کیا تھا، تم نے لوگوں کے اندر جوڑ پیدا نہیں کیا۔ یا اللہ ہم سب کو اللہ قبول فرما۔ یا اللہ یہ جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں بڑی قربانیوں سے، یا اللہ کس ماحول میں یا اللہ تجھے راضی کرنے کے نکل رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی قدم قدم پر ان کی مدد فرما، اپنی مدد شامل حال فرما۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے یہ لوگ نکل رہے ہیں یا اللہ اپنے مقصد میں کامیاب فرما، ان کے یا اللہ ان کے گھر والوں کی تو حفاظت فرما، ان کی گھر والوں کا تو خلیفہ بن جا، یا اللہ ان کے گھر والوں کا تو خلیفہ بن جا، ان کے سفر کا تو ساتھی بن جا۔ یا اللہ ان کی یا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی مال جان ایمان آبرو میں یا اللہ برکتیں نصیب فرما، ان کا اللہ کے راستے میں یا اللہ جتنے فتنے فساد مصیبتوں سے پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی مال جان ایمان عزت میں اللہ برکتیں نصیب فرما، ان کے نکلنے کو ساری دنیا میں ساری دین کی زندہ ہونے کا تو ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ساری دنیا میں کفر کے ختم ہونے کا ذریعہ، باطل کے ختم ہونے کا ذریعہ اللہ بنا دے انہیں۔ یا اللہ انہیں بھی ہمیں بھی یا اللہ ہمیں ہدایت کا سورج اللہ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت کا اللہ سورج بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اللہ ہدایت کا سورج بنا دے، انسانیت کی درد اور فکر اور قرآن یا اللہ ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا تھا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ آج کے بعد سے جس طرح زندگی گزارنا تجھے پسند ہے، تیرے رسول کو پسند ہے، یا اللہ اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا آمین کا درجہ قرار دے کر تو قبول فرما۔ ان تمام دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے طفیل قبول فرما۔ اللہم انا نسألک
من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.